الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم شعبان المعظم کی کچھ فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ابھی رجب المرجب کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا اور شعبان المعظم کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک درود شریف کی آپ کو فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ جو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ سامعین، چونکہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں، اور شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ آیت درود پاک اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ کون سی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں آیت مبارکہ میں دو چیز ثابت ہو رہی ہے۔ پہلا تو اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے یہاں حکم دیا کہ تم بھی جو ایمان والے ہیں ان پر درود اور سلام خوب بھیجو۔ اور دوسرا اس میں اللہ نے فرمایا کہ غیب بتانے والے نبی، یعنی اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے حضور کو غیب کی علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ ذاتی علم کوئی نہیں کہتا، یہ عطائی علم ہے۔ بہرحال درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو درود شریف کی فضیلت سے میں نے ویڈیو بنایا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ سامعین، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے ایک پہلا مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اور وہ 5 مہینے کون کون سے ہیں؟ پہلا شعبان المعظم، دوسرا رمضان المبارک، تیسرا شوال المکرم، چوتھا ذوالقعدۃ الحرام، اور 5واں ذوالحجۃ الحرام۔ ان کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ چونکہ شعبان سیبون سے بنا ہے جس کا معنی گھاٹی ہوتا ہے، تو چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا رستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمی شعبان لأنہ ینسیب فیہ خیر کثیر للصائم فیہ حتی یدخل الجنہ، کہ اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں ساخوں کی طرف پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ
ماہ صابان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور صابان المعظم میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا بھی حکم نازل ہوا ہے۔ چونکہ صابان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ صابان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادت کی عادت ہو جائے۔ سامعین، لیکن شعبان کے روزے فرض ہیں، واجب ہیں یا نفل ہیں، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنا علم ہے۔ تو جس کو بھی معلوم ہے کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیجیے گا، انشاءاللہ اس کے آگے والے ویڈیو میں جواب دے دوں گا اس کا، لیکن آپ سے بھی میں جواب چاہتا ہوں کہ یہ صابان المعظم کے روزے کیا ہیں، واجب ہیں، نفل ہیں یا فرض ہیں؟ تو جو جواب دے گا میں اگلے ویڈیو میں اعلان کر دوں گا۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صابان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزے کی طاقت ملے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سالمہ بن کوہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ صابان کے آنے پر فرماتے یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ صابان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم تو اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزارے، تلاوت کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے، اور ہم غفلت کی نیند ہی سوتے رہے۔ ایسے غافلوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان مبارک وقتوں کے حوالے کیے۔ ایک عربی کے چند اسرار کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ پہلا، رجب چلا گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی اور اب یہ برکت والا ماہ شعبان ہے۔ دوسرا، اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے ہوش میں آ اور تباہی سے ڈر۔ تیسرا، بہت جلد سب لذتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی اور موت تجھے تیرے گھر سے زبردستی نکال دے گی۔ چوتھا، سچی اور خلوص بھری توبہ کے ذریعے جس قدر گناہوں کا علاج کر سکتا ہے کر لے۔ پانچواں، اور جہنم سے سلامتی کو ہی اپنا مقصد بنا لے۔ بہترین مجرم وہ ہے جو اپنے جرموں کا علاج کر لے۔ سامعین، حضرت ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ صابان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے۔ سامعین، صابان المعظم میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب ذکر و اذکار کیجیے، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر شعبان شہری، یعنی ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی تیاری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل روزے قرار دیا، جیسا کہ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے تعظیم کے لیے شعبان کے روزے۔ شعبان المعظم کے روزے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے
کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق یعنی پریکٹس ہو جائے، تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی عادت ہو چکی ہو اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس ہو چکا ہو۔ لہٰذا جب ماہ رمضان آئے تو بندہ چستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے لگے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شرح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس میں مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اسے تقریباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسا کہتے ہیں کہ فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریت سے بھی فراغت کی ہو۔ یہاں تقریباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس میں رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے کہ ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اگر کوئی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو معاملت بھی نہیں۔ حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھے، اسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جنتی صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے کے روزے نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے یعنی پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سامعین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل یقیناً ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے تھا، جبھی تو فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں، اور اس اچھی نیت سے ماہ شعبان کے روزے رکھنے میں دلچسپی لیں کہ اس مہینے میں جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اے کاش ہم بھی روزہ دار ہوں۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات ہے یعنی شب برات ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ البرائی نجات والی رات، لیلۃ الصاق دستاویز والی رات،
لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں اسے لیلۃ البراء اور لیلۃ الصاق یعنی نجات والے دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناز و اصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید چند نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ لیلۃ القسمہ، لیلۃ الکفر، کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں، تو لیلۃ الاجابہ کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، لیلۃ الحیاتی، لیلۃ العید الملائکہ یعنی فرشتوں کی شب عید، اور لیلۃ الصفاء، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الذہان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر اور لیلۃ الفجرہ۔ یہ کچھ نامے ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں۔ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازے میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے سے سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازے رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الباقی کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیں۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار کر رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ
اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ 8ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ 9ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کسکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ۔ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ شامعین، حضرت سیدنا امام ابو حمید محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے رات عید اور خوشی کی ہے، جیسا دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہے، 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر کی رات۔ سامعین، انشاءاللہ اسی سلسلے کا ایک اور ویڈیو ہم آگے لے کے آئیں گے، اور کچھ اور باتیں بھی رہ گئی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔